السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویکلی ٹاسک کا ٹاپک ہے عیادت کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 کی ٹرانسلیشن ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شفا عطا فرمانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے رب ہیں، رب العالمین ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے بھول جائے، کیونکہ ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانی کتابیں اور رسول بھیجتے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش، نگہداشت، حفاظت، ہر قسم کی اس کی حاجتوں کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو شفا بھی اللہ خود انہیں عطا فرماتا ہے۔ موسٹلی ہم ایسا کرتے ہیں کہ میڈیسنز اور ڈاکٹرز پہ کمپلیٹلی ریلائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب تک ہماری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ہم شفا نہیں طلب کرتے تب تک شفا ملتی نہیں ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس کی شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر بیماری انسان کی کوئی نہ کوئی جو برائیاں ہوتی ہیں، کوئی کوتاہیاں، خطائیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں، وہ ان کو ختم کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ ایون کہ ہمیں کچھ حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیماری کے دوران کتنی ہی اس کی برائیاں اس سے جھڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بدلے اس کو کتنے اجر ملتے ہیں، تو انسان کبھی یہ چاہے ہی نہ کہ اس کو دوبارہ سے وہ تندرستی والی زندگی ملے۔ اسی طرح ہمیں قرآن کی مختلف صورتوں میں آیت شفا ملتی ہیں۔ ایک کا ذکر ہم نے یہاں پہ کیا سورہ شعراء کا، اس طرح مختلف سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یونس اور سورہ نحل، سورہ توبہ، ان صورتوں میں بھی ہمیں آیت شفا ملتی ہیں۔ تو آیت شفا کو مریض کے اوپر پڑھ کر پھونکنا یا دم کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بہترین شفا ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ ہے جو کہ جس کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، آیت شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں موسٹلی جو ہے جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم دم کر کے ان کو وہ پانی پلا دیا جائے تو ان کو صحت یابی نصیب ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں آگے ہمارے پاس ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 5174۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیدی کو چھڑاؤ، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو، اور بیمار کی عیادت کرو۔ یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بیمار کی عیادت کا کہا گیا ہے۔ بیمار کی عیادت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایک تو انسان جب ایک بیمار شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا آپ آگے آ جاتا ہے، مطلب وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تندرست ہوں، صحت کی حالت میں ہوں، تو بندہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اس طرح جو بیمار ہوتا ہے تو اس حالت میں، بیماری کی حالت میں انسان جو ہے اتنا مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہ جب اس کے رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں تو اس کو کافی حد تک بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، وہ خود بھی ہر بیمار کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک دو پوائنٹس ہمارے پاس، دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنا بھی ہے اور قیدی کو چھڑانا۔ دعوت کرنے والے کی دعوت کو اس لیے قبول کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر انسان اپنے استطاعت کے مطابق اور اپنی خوشی سے جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کسی کے لیے، کیونکہ انسان جتنا آپس میں انٹریکشن کرتا ہے، جتنا آپس میں مساوات اور دوستی اور محبت سے رہے گا تو اتنا ہی معاشرے میں جو ہے پازیٹیو اسپیکٹس پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیدی کو چھڑانے کی بات کی گئی ہے۔ اگر اس کو ہم تعویل خاص میں دیکھیں تو زمانہ جاہلیت میں جنگ کے دوران کافی سارے لوگ جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر جو جیتنے والی ہوتی تھی فوج جو ہوتی تھی تو ان کے قبضے میں چلے جاتے تھے۔ ان میں کچھ اچھے خاصے مطلب ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو کہ فیملی رکھتے تھے، تو یہاں پہ ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسے قیدیوں کو چھڑانا جو ہے ثواب کا باعث ہے۔ سم ٹائمز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے گناہ جکڑ لیے جاتے ہیں قید میں، یا پھر ان کو کسی خاص فدیے کے بدلے لے لیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر ہم ایسے قیدیوں کو چھڑاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے صدقے کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے۔ آگے ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داؤد کی 3098 ہے کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش مانگتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ یہاں سے ہمیں مریض کی عیادت کی جو امپورٹنس ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک انسان کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خوبصورت اور بہترین عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ اس انسان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور ساتھ میں جنت میں ایک باغ بھی اس کو حاصل ہوگا۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کے مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کریں، اپنا وقت نکالیں اور ان کو تسلی دیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔